بیٹی کا نام آیا پھر کریم آقا علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے. نعمت کا حساب ہے، رحمت کا کوئی حساب نہیں. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جا اپنے باپ کا سہارا بن، اس کا بازو بن، اس کا ہاتھ بٹا، دکھ سکھ میں اس کا ساتھی بن. لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا اپنے باپ کے پاس، تیرے باپ کا بازو بھی میں بنوں گا، سہارا بھی میں بنوں گا، دکھ سکھ میں ساتھ بھی میں دوں گا. یہ قدر و قیمت کس نے بتائی؟ کریم آقا علیہ السلام کی آمد نے بتائی. حضرت دحیہ کلبی یہ صحابی رسول نہیں تھے پہلے. ان کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ جب حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، پتہ چلا مجھے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو میں بھی آپ کی رحمت کی آس پہ اپنے گناہوں کا دامن بھرے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت تھا، میں بہت بڑا تاجر تھا، تو تجارت کی غرض سے میں گھر سے چلا گیا، اور مجھے پتا تھا کہ میری جو بیگم ہے وہ امید سے گئے، پیٹ سے گئے. تو وہ دور اس طرح کا تھا، جاہلیت تھی کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ جوان ہو جاتی تو اس کو یہ کرنا پڑتا تھا کہ اپنے گھر کی چھت پہ ایک جھنڈا لگانا پڑتا تھا اور بتانا پڑتا تھا میرے گھر ایک بیٹی جوان ہو چکی ہے اور مجھے اس کا رشتہ مطلوب ہے. تو یہ اس چیز سے بچنے کے لیے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. تو وہ دور اس طرح کا تھا. تو وہ اپنی زبانی اپنی کہانی سنا رہے تھے. کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کی غرض سے گیا، میری بیوی کو ڈر تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا باپ آئے گا، اس کو زندہ زمین میں کاٹ دے گا. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کسی کے گھر بھیج دیا کہ یہ وہاں پر پلے بڑھے، پھر اس کے بعد اس کو لے آئیں گے. چوری چھپے کہیں بھیج دیا. تو وہ عرض کرنے لگا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھا، بیگم بچے کی ولادت ہونی تھی، کیا ہوا، بیٹی یا بیٹا؟ تو کہنے لگی کہ جو بھی پیدا ہوا فوت ہو گیا، میں نے دفنا دیا. لیکن اڑتی ہوا زمانے کو لگتی ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فلاں کے گھر میں ہے، اور عمر بھی 5 سال، چھوٹی سی بچی 5 سال کی عمر. جب اس کو پتہ چلا نا کہ میری بیٹی کسی کے گھر جو ہے نا وہ پناہ گزین ہے، تو وہاں پر گیا. پھر بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا میرے بھائی، بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہیں. میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں. یقین جانے جب میں نے ازدواجی زندگی میں پیر رکھا نا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوتی ہے یہ زندگی. لیکن جب رب تعالیٰ نے بیٹی سے مجھے نوازا نا، یقین جانے پھر پتہ چلا کہ باپ کیا ہوتا ہے. بیٹی تو وہ ہستی ہے کہ اگر باپ کی ٹوٹی ہوئی جوتی بھی کہیں پہ پڑی ہو نا تو اٹھا لے آتی، میرے ابا کی جوتی ہے. یہ محبت ہے. بیٹی تو وہ ہے کہ باپ کی آہٹ کو بھی پہچان لیتی ہے کہ میرا ابا ہے. اور اگر میں آپ لوگوں کو کہہ سکوں، بتا سکوں، تو یار دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں بیٹیوں سے نوازے. مرنے کے بعد اتنا بیٹے نہیں روتے جتنا بیٹیاں روتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یا اللہ بیٹی دے، کوئی تو ہو جو میرے مرنے کے بعد میری 4 بھائی کو پکڑ کے بیٹھے اور روئے. تو وہ بتانے لگے کہ میں پھر ان کو لے کے آیا اس کو. تو میں اس کو راستے میں چیز کا جو ہے نا وہ لالچ دے کے گھر سے لے کے آیا کہ بیٹا چل. وہ کہنے لگے ابا، میرا ابا آیا ہے، میرا باپ مجھے لینے آیا ہے. خوش ہو گئی. تو جب وہ اپنی بیٹی کو لے کے آ رہے، لالچ دیا چیز کا، تو وہ اپنے باپ کی باتوں میں آ گئی. تھوڑا وقت طے کیا، تھوڑا سفر طے کیا، صحرا آیا. تو اس نے کیا کیا کہ زمین کھودنا شروع کر دی، گڑھا کھودنا شروع کیا. اب 5 سال کی بچی کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر کچھ مفسرین نے یہ الفاظ بھی اس میں ایڈ کیے جس کو سن کے نا یقین جانے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. انہوں نے لکھا کہ جب باپ بیلچے کے ساتھ یا کئی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ گڑھا کھود رہا تھا نا، تو اس کے پسینہ آ رہا تھا. تو بیٹی نا اپنے پلو سے جو ہے نا اپنے باپ کے پسینے کو صاف کر رہی تھی. ابا تجھے پسینہ آ گیا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری ہی قبر کھودی جا رہی ہے. تو مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لفظ لکھا، ادھر وہ دحیہ کلبی اپنی زبانی اپنی کہانی سنا رہے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام اپنا چہرہ انور سائڈ پہ کر کے مزمل والی چادر سے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی پوچھ رہے تھے کہ بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جب گڑھا کھود لیا تو جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کے اندر ڈالا نا، تو میری بیٹی چھلانگ لگا کے باہر آنے لگی. میں نے اوپر سے ضرب ماری، بیٹی کے سر سے خون نکلا، بیٹی
گر گئی گھڑے میں. میں نے اس کو جو ہے نا وہ یہاں تک گردن تک جو ہے نا اس کو میں نے دبا دیا اندر, گردن تک آ گئی مٹی. تو میری بیٹی جو ہے تھی نا وہ آسمان کی طرف اس نے دیکھا اور دیکھ کر اتنا بولا کہ اے اللہ اور رحمت للعالمین نبی کب آئیں گے جب بیٹیاں دفن ہونے سے بچ جائیں گی. یا اللہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یا اللہ وہ نبی کب آئے گا جب بیٹیاں دفن ہونے سے بچ جائیں گی. تو وہ داہیہ کلبی جو ہے نا وہ اس بات کو لے کر نا مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگے اور صحابہ کرام سے پوچھنے لگے کہ یار بتاؤ کیا اس نبی کی آمد ہو گئی. پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا, میں نے اپنے ہاتھوں اپنے لخت جگر کو زمین میں دفن کر دیا, یا اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے. باری تعالیٰ یا رسول اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آ گیا ہے. یہاں پر تو اپنے تو کیا بیگانوں کو بھی نوازا جاتا ہے. تو کلمہ تو پڑھ, تو مسلمان تو ہو, رب تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو ایک بار ارادہ تو کر. میرے بھائیوں بیٹیوں کی تو کیا ہی بات ہے. یقین جانے میری بیٹی کو جب ہلکی سی بھی چوٹ آتی ہے نا, میں مسجد میں بیٹھا تو فون آتا ہے کہ جی آپ کی بیٹی کو جو نا وہ چوٹ لگ گئی. یقین جانے مجھے سکون نہیں آتا. رات کے 2 بجے ہوں یا 3 بجے ہوں, بیٹی اٹھ جائے نا تو میری آنکھ کھل جاتی ہے, نہیں دیکھا جاتا. تو یہ عزت کس نے بخشی؟ یہ دین اسلام نے بخشی.